حادثے کی انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جو پہلے انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس پر سوال اٹھتا رہا ہے کہ رپورٹس نہیں آتی، ایئر بلو کے حادثے کے علاوہ رپورٹس منظر عام پر نہیں لائی جاتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کور اپس کیے جاتے ہیں، کوتاہیاں چھپائی جاتی ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ نسیم احمد صاحب موجود ہیں، آپ صدر ہیں سوسائٹی آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیٹرز پاکستان کے۔ نسیم احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جو پائلٹس کی ایسوسی ایشن ہے اس کے جنرل سیکرٹری کیپٹن عمران ناریجو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناریجو صاحب، ظاہر ہے ایک افسوس کا دن ہے، آپ کے اپنے کولیگز کے ساتھ بھی یہ ہوا، قوم کے دوسرے جو شہری ہیں وہ بھی اس حادثے میں موجود تھے۔ آپ کو اس وقت تک کیا صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ حقائق سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں جی، انیشلی جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں، جو اس رپورٹس میں جب انہوں نے اپنا لینڈنگ گیئر ڈاؤن کیا تو اس لینڈنگ گیئر نیچے نہیں گئے، اور جو ایک پروسیجر ہے کہ اگر لینڈنگ گیئر نیچے نہ آئے تو ہی ہیز ٹو ڈو دا گو راؤنڈ کرنے کے بعد جو سیکنڈ چیز ہمارے سامنے آئی، جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن جو ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ انجنز جو ہیں وہ بھی فیل ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے ہوئے یہ ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہے، کیا وہ اوور بوسٹ ہوئے، کیا اس پہ کوئی پرندہ لگا، یا کوئی اس کا انٹرنل فیلئر ہوا۔ دیر آر سو مینی تھنگس، تو ابھی یہ قبل وقت ہوگا کسی چیز کا کہنا۔ جہاں تک انکوائری کی بات ہے تو پالپا نے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی ایک شفاف انکوائری ہو، پروفیشنل طریقے سے انکوائری ہو، اور اس انکوائری سے ہم کسی پہ بلیم گیم نہیں ڈالنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر سیف ہو سکے اور ایسے واقعات سے ہم بچ سکیں۔ اور پالپا کا فرام دا فرسٹ ڈے یہی انسٹانس رہا ہے کہ سیفٹی کو پرائیورٹائز کیا جائے، اور سیفٹی کے اوپر ہم کسی چیز پہ بھی پالپا کمپرومائز نہیں کرتی۔ مگر کیا کمپرومائز کیا جاتا ہے کیا سیفٹی پر؟ ظاہر ہے کوئی بھی سیفٹی پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، بڑا حساس ہے جو سفر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایئر لائن کا، پاکستان کا نام ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کمپرومائز کیا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہم ہمیشہ سیفٹی کے اوپر ہی تو لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی تو پالپا کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں پالپا کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرتا ہی رہی ہے پالپا، اور ابھی بھی آج بھی کر رہی ہے۔ تو سیفٹی بائی پاس جب بھی ہوتی ہے یا کوئی سیفٹی ایشو آتا ہے، جب بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اور ان واقعات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک بورڈ بنے اور ان کی رپورٹس آئے، کیونکہ ماضی میں بھی بلکہ آپ کے پاس میں بھی ہمارے پاس جتنے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بھی ایکسیڈنٹس ہوئے ان کی رپورٹس نہیں آئی، اور ان رپورٹس میں ہم کسی کو بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے، میں کسی کے اوپر بلیم نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں لرن کرنا چاہیے، لیسن لرن کرنا چاہیے کہ ہم آگے اپنا فیوچر کیسے سیو کریں۔ اگر میں رپورٹس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، بٹ نسیم احمد صاحب جو پائلٹس ہیں، اور اب تو مختلف پروگرامز میں دیکھ رہا تھا کہ کافی پائلٹس اس بات کی حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنے ملٹیپل فیلیئرز ایک ساتھ ہونا یہ ہوتا نہیں ہے، کہ جہاز کے دونوں انجن بھی فیل ہو گئے لینڈنگ کرتے ہوئے اتنی کم ہائٹ پر، اور پھر اتنے سارے ملٹیپل پرابلمس آئے کہ جہاز اچانک گلائڈ کرنے لگا اور پھر وہ نہیں لینڈ کر سکا۔ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہ صورتحال دیکھ کر؟ شاہد، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اگین۔ آج کے حادثے پہ بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں سوسائٹی آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیٹر پاکستان کی طرف سے۔ حادثہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، پائلٹ کو کیا محسوس ہوا، ٹیکنیکل ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، ان پہ کافی بحث ہو چکی ہے، اور آپ کی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت بہتر ہے۔ میں دو اہم باتیں کروں گا تاکہ جس سے جو ایک مسلسل، جیسے ناریجو صاحب نے کہا ہے کہ سیفٹی کمپرومائز ہوتی ہے، اتنے جو ایکسیڈنٹ پاکستان میں ہوئے میجر ایکسیڈنٹس، یہ تو نتیجہ ہی سیفٹی کمپرومائز کا ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے جو کہ ایک چیلنج ہے تحریک استقلال کی حکومت کے لیے، کہ جو ہم انویسٹیگیشن کرتے چلے آئے ہیں پچھلے 10-15 سال سے، ان کا نتیجہ کیا نہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کو جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے، اور جس طریقے سے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ جو کہ سول ایویشن اتھارٹی میں ہوتا تھا اس وقت وہ کافی بہتر تھا، اب اس کو ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ بنا کے آزاد ادارہ بنا کے راولپنڈی میں بٹھایا گیا ہے، وہ پہلے سے بھی زیرو ہو گیا۔ یعنی اس کے پاس نہ تجربہ ہے، نہ کوالیفیکیشن ہے، نہ یہ وہ جہاز جو پی آئی اے کے پائلٹس چلاتے ہیں، نہ وہ کبھی ان جہازوں کو انہوں نے اڑایا ہے، نہ وہاں کبھی پورا عملہ ہوتا ہے۔ تو ایک موٹی بات تو یہ کہ انویسٹیگیشن کی کیپیسٹی پاکستان میں نہیں ہے، یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ جو حادثات متواتر ہو رہے ہیں، ریل کے بھی ہو رہے ہیں، روڈ پہ بھی ہو رہے ہیں، ان تمام حادثات کو اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ کو ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو، امریکن طرز پہ، آسٹریلین لائنز پہ، یو کے کی لائنز پہ بنانا پڑے گا، جو کہ پارلیمنٹ اور تحریک استقلال کی گورنمنٹ
کہ لوگ ظاہر اس حادثے سے بخوبی واقف ہیں اور آج کل بہت بیانات بھی ہوں گے، انہیں چاہیے، ہم اس کا ریزولوشن بھی پاس کر چکے ہیں کئی دفعہ، ملک میں جو این جی اوز ہیں، رائل اینیمل سوسائٹی، میری سوسائٹی، پیلپا بھی ایک این جی او ہے ایک طرف سے، ایسی باڈیز کو کام کرنے دیا جائے، یہ آپ کے ٹولز ہیں، یہ آپ کی مدد ہیں، کرٹیسزم کو برداشت کیا جائے، تعریف آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ سول ایویشن کو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک سربراہ نہیں مل پا رہا، کیوں کہ وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اخبار میں کوئی ایڈ دینے کے قابل نہیں ہے جس کا ریکوائرمنٹ میرٹ پہ ہو۔ تو یہ تو حالات ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے توسط سے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اب 1000 جانیں ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹس کی ضائع ہو چکی ہیں، ایک ایکسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً 60 سیریس انسیڈنٹ ہوئے تھے جن سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تو اگر ایک دفعہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ادارہ تو بعد میں بنے گا، ایک انویسٹیگیشن بٹھا دیں، اس میں ایکسپرٹس لے لیں، کوئی انڈیپینڈنٹ کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ اس آدمی کی تنخواہ کسی گورنمنٹ ادارے سے نہ آتی ہو، اس مطلب آدمی یعنی کہ جو پی آئی اے کے سربراہ نے آج کہا کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی بالکل جو انکوائری ہم کریں گے، اور انہیں نہیں پتا انڈیپینڈنٹ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں سول ایویشن دنیا میں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت مختلف ادارے ہیں۔ سول ایویشن آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ادارے بنائیں۔ انڈیپینڈنٹ ادارے وہ ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ ان کے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے کام کے لیے کسی سے اجازت نہ لینی پڑے، اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ کسی سرکاری ادارے سے یا اس کے سی او سے نہیں آئے۔ موجودہ جو اے آئی بی ہے اس کی تنخواہیں سی اے اے سے جاتی ہیں، تو آزاد ادارے کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیں سول ایویشن اور پی آئی اے ایک واحد ایئر لائن ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کی ساری خوبیوں سے بخوبی واقف ہوں اور میں اس کے لیے بہت خدمت کے لیے تیار ہوں، میں ہر سال ان کی ٹریننگ کا انتظام کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر اس وقت ایز آف ٹوڈے ان کا جو چیف پائلٹ کارپوریٹ سیفٹی ہیں وہ ریٹائرمنٹ پہ جا چکے ہیں، تقریباً نئے بندے کو نہیں لایا جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے جو حادثات ہوئے ہیں، آپ دنیا کی کسی ایک ایئر لائن کا بتا دیں، بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، گوگل پہ چلے جائیں، سب سے زیادہ حادثات اس سنگل ایئر لائن کے ہوئے ہیں پچھلے 15 سال میں۔ اب آپ آ جائیں کہ اسٹیٹ یعنی ملک کی طرف، پاکستان پچھلے 20 سال میں حادثات کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان کی ہے۔ وجہ اسٹیٹ سیفٹی پروگرام ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، ایک رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ایئر بلو کے لیے بھی ہوتے ہیں، پی آئی اے کے لیے بھی ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں، بوئنگ کو بھی فراہم کیے جاتے ہیں دنیا کے لیے۔ پاکستان ابھی تک اسٹیٹ سیفٹی پروگرام نہیں بنا سکا، 70 سال ہو گئے ہیں۔ ویسے یہ کب بنائیں گے؟ انہوں نے اخبار میں ایڈ دیا تھا کہ جی ہمارا آڈٹ ہوگا انٹرنیشنل، اس لیے تیار کیا جائے۔ اب آڈٹ چونکہ نہیں ہو رہا تو ہمیں بنوانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عام بات ہے۔ ویسے میں مزید پائلٹ سے بھی بات کریں گے ہم اس حوالے سے، نارجو صاحب سے، کہ کیا ان کے ایکسپیرینس میں کبھی اس قسم کا ہوا ہے کہ جس طریقے سے یہ فیلئر ہوا ہے؟ اور ہمارے ساتھ طارق ابوالحسن صاحب بھی موجود ہیں ایک بریک کے بعد۔